انسانی تاریخ کا سفر۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم انسانی تاریخ کے سفر کی مختصر رودات بیان کر چکے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا مزید تفصیل میں جائیں گے۔ انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق رہا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا ارتقاء کیسے ہوا، وہ کن کن مراحل سے گزرا، کن حالات سے دوچار ہوا اور کیسے ایک لمبا اور طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا۔ انسان کی یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس سے بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف انسان ہی کی نہیں بلکہ اس کے ماحول کی بھی ہے، جس میں پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، صحرا، جانور اور پرندے بھی آتے ہیں۔ انسان ان کے درمیان میں رہا، لہٰذا ان سب چیزوں سے بہت کچھ سیکھا، مگر حالات کے تحت خود نئی ایجادات کرتا رہا اور خود کو ان سے مختلف بھی کرتا رہا۔ یہ کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ برابر بدلتی رہتی ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ انسان بھی خود کو نئے آلات اور ماحول میں ڈالتا رہا ہے۔ انسان نے جب اپنا سفر شروع کیا تھا تو اس کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ اوزار۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، وہ تھا اس کا دماغ، جس سے وہ سوچتا اور آلات کے مطابق خود کو نئے روپ میں ڈال لیتا تھا۔ اس سفر میں تبدیلی کے اس عمل میں اس کے ذہن اور سوچ نے اسے آگے بڑھایا۔ آج بھی انسان اپنی نئی سوچ کے سہارے ترقی کر رہا ہے۔ تاریخ کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب انسان نے لکھنا سیکھ لیا۔ اس تحریری مواد کی مدد سے مورخ مختلف قوموں اور تہذیبوں کی تاریخ لکھتے ہیں۔ تحریر کے آنے سے پہلے کے زمانے کو تاریخ سے پہلے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کی معلومات ہمیں آثار قدیمہ سے ملتی ہیں۔ پرانے زمانے کی بہت سی چیزیں جیسے برتن، اوزار، ہتھیار، چٹائیاں، اناج، بیج اور دوسری استعمال کرنے والی اشیاء زمین میں دفن ہو کر محفوظ ہو گئیں۔ پہلے کے لوگ مردوں کو دفن کرتے وقت ان کے ساتھ زیورات، ہتھیار اور مختلف قسم کی دوسری چیزیں بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب ماہرین ایسے مقامات کی کھدائی کر کے ان چیزوں کو نکالتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم لوگوں کے رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے اور ان کی عادات اور رسومات کے بارے میں بآسانی پتہ لگا سکتے ہیں۔ جب ہم کسی زمانے کے برتن، اوزار، آلات اور ہتھیاروں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم اس وقت کے دستکاروں کے ہنر اور فن کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں خوبصورتی کا کیا احساس تھا۔ جب پرانے آثار سے گھر، گودام، مذہبی عمارتیں، مورتیاں، گلیاں اور سڑکیں دریافت ہوتی ہیں تو اس سے ان کی سماجی، معاشی اور مذہبی خیالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ زمین کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4500 ملین سال سے ہے۔ اس عرصے میں زمین کا نقشہ برابر بدلتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی زمین کا ماحول بھی تبدیل ہوتا رہا۔ ارتقاء کے اس عمل میں جبکہ بہت سے جانور، پرندے، درخت اور کیڑے مکوڑے فطرت کا مقابلہ نہ کر سکے اور ختم ہو گئے،
انسان نے ان تمام آفتوں کا مقابلہ کیا اور خود کو زندہ رکھا۔ دیکھا جائے تو انسان جانوروں سے مختلف ہے۔ جانوروں کے اوزار ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے پنجے، ناخن اور دانت ان کے ہتھیار ہیں جن سے وہ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور غذا بھی حاصل کرتے ہیں۔ انسان اپنی حفاظت کے لیے اور غذا حاصل کرنے کے لیے اپنے اوزار اور ہتھیار خود بناتا ہے، اس لیے اس میں ذہانت اور جدت ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ انسان کی تاریخ میں ہم ایک بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر نسل انسانی اپنے سے پہلے کی نسل کے تجربوں سے مسلسل سیکھتی رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم برابر بڑھتا رہا۔ یہ اس وقت اور اہم ہو گیا جب اس نے بولنے کے ذریعے آنے والی نسلوں کو اپنے تجربات منتقل کیے۔ بولنے کا مطلب تھا ایک زبان کی ایجاد۔ بعد میں جب زبان کو لکھا جانے لگا تو علم کے پھیلاؤ اور دوسروں تک پہنچانے میں اور آسانی ہو گئی۔ ابتدا میں انسان کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ یہ رفتار جدید پتھر کے زمانے میں آ کر تیز ہوئی۔ قدیم پتھر کے زمانے میں اس کا سارا وقت اس فکر میں گزرتا کہ غذا کیسے حاصل کی جائے اور خود کو کیسے زندہ رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اوزار بنائے، مل جل کر رہنا سیکھا اور آپس میں بات چیت کرنا شروع کی تاکہ مل جل کر حالات پر قابو پایا جا سکے۔ 8000 قبل مسیح میں اس کی ترقی تیز ہوئی۔ یہ جدید پتھر کا زمانہ تھا۔ اب وہ اپنی غذا پیدا کرنے لگا، برتنوں کو بھٹی میں پکا کر مضبوط کر لیتا۔ اب وہ ایک جگہ رہنے لگا اور بستیاں آباد ہو گئیں۔ لوگ کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ جب فرصت ملی تو علم میں بھی اضافہ ہوا، آرٹ، ادب اور موسیقی کی بھی ابتدا ہوئی۔ اس مرحلہ پر مختلف علاقوں میں تہذیبیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ دنیا میں تمام قوموں اور تہذیبوں نے ایک ساتھ ترقی نہیں کی، بلکہ کچھ نے جلدی ترقی کی اور کچھ نے بہت آہستہ آہستہ۔ خاص طور سے ان قوموں نے زیادہ جلدی ترقی کی جنہوں نے دوسری تہذیبوں سے اپنا رشتہ قائم کیا اور ان سے سیکھا۔ جو دوسروں سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں رہیں وہ ترقی میں پیچھے رہ گئیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تہذیبیں ایک دوسرے سے مل کر بنتی ہیں، تنہائی میں وہ ایک جگہ ٹھٹر کر رہ جاتی ہیں۔ تاریخ میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا واقعہ کب ہوا، کون سا عہد کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ اس مقصد کے لیے ہر قوم نے اپنا کیلنڈر بنایا جس کے ذریعے تاریخ میں واقعات اور زمانے کے بارے میں مدت کا تعین کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں میں ہجری کیلنڈر کا رواج ہے اور موجودہ زمانے میں عیسوی کیلنڈر زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جو واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوئے انہیں قبل مسیح کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص 350 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کی عمر اگر 50 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 300 قبل مسیح میں وفات پا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے
اور یہ کیسے اور کیوں ہماری سمجھ اور علم میں اضافہ کرتی ہے۔ اس علم کے ذریعے ہم تہذیب کی پیدائش اور اس کے پھیلاؤ سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ تاریخ کیا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ اور آسان جواب ہوگا کہ تاریخ گزرے ہوئے واقعات کا مجموعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تاریخ میں وہی واقعات درج ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی جن واقعات کا اثر سیاست، ہمارے رہن سہن، ثقافت اور ہماری مالی حالت پر ہوتا ہے، ان کو تاریخ میں درج کیا جاتا ہے۔ مورخ کے سامنے معلومات کے کئی ذریعے ہوتے ہیں، مثلاً پرانی تحریریں، کچھ زبانی معلومات، آثار قدیمہ، پرانے سکے، پرانے کتبات، کچھ پرانی تصویریں، مجسمے اور ان کے بارے میں لکھی گئی تحریریں، ادبی تحریریں، خطوط، ڈائریاں اور حکومت کے احکامات وغیرہ۔ آثار قدیمہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ آثار قدیمہ جن کو کھدائی کرنے کے بعد دریافت کیا جاتا ہے، جیسے بلوچستان میں مہر گڑھ اور پنجاب اور سندھ میں ہڑپا اور موہنجو دڑو کے آثار ہیں۔ دوسرے وہ آثار ہوتے ہیں جو صحیح و سالم یا خستہ حالت میں جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں، جیسے پرانے قلعے، محلات، مقبرے، مسجدیں وغیرہ وغیرہ۔ پرانے زمانے کے بارے میں بہت سی معلومات ان پرانے سکوں کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ جب کوئی نئی عمارت بنتی تو اس میں جگہ جگہ کتبے لگا دیے جاتے تھے۔ ان کتبوں میں عمارت بنانے والے کا نام، اس کی تاریخ یا اس کے ساتھ کچھ اشعار یا قرآنی آیات بھی درج کی جاتی۔ یہ کتبات عمارتوں کے علاوہ اہم لوگوں کی قبروں اور بعض اوقات عام لوگوں کی قبروں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کتبات سے عمارتوں، مقبروں اور شاہراہوں کی تعمیر کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے ہندوستان میں اشوک بادشاہ نے شاہراہوں پر کتبے لگوائے جن پر اقوال، نصیحتیں اور ہدایات درج تھیں۔ بعض اوقات ان کتبوں پر حکومت کے احکامات بھی ملتے ہیں۔ مصر میں پائے جانے والے ایک کتبہ کی وجہ سے وہاں کی قدیم زبان پڑھ لی گئی، جس سے اس کی تاریخ کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ قدیم زمانے سے ہی انسان کو تصویر یا نقش و نگار بنانے کا بھی شوق رہا ہے۔ بہت پرانے بنائی ہوئی تصاویر غاروں میں ملتی ہیں۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ میں بہت سے مجسمے ملتے ہیں اور مختلف مجسمے اپنے عہد کے بارے میں مکمل معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکسلا میں گوتم بدھ کی پوری زندگی کو دیواروں پر مجسموں کے ذریعے کندہ کر دیا گیا تھا۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات میں اب بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ مختلف ادوار میں موجود ادیب اور شاعر اس عہد کے بارے میں بھی مختلف طرح سے روشنی ڈالتے رہتے ہیں اور قدیم ادیبوں اور شعراء کی تحریریں بھی ہمیں تاریخ سے آگاہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں تو بھگت کبیر،
نے اپنے دوہوں میں اپنے زمانے کی تاریخ رقم کی۔ بابا بلے شاہ، شاہ لطیف اور خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کی شاعری میں بھی اس دور کے حالات پر بھی بات چیت کی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے تاریخی آثار مختلف میوزیمز میں رکھے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کن کن مراحل میں اور کن کن زمانوں میں کیسے ترقی کی۔ ان اشیاء میں اوزار، ہتھیار، برتن، زیورات، کھلونے، لباس اور روزمرہ استعمال کی چیزیں شامل ہیں۔ یہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے نقشے بھی ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو نقشے بنائے جاتے تھے وہ اتنی عمدگی کے ساتھ تو نہیں بنے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جغرافیائی حالات کے بارے میں معلومات دے ہی دیتے ہیں۔ کہ تاریخ کے ذریعے ہم تبدیلی کے عمل سے واقف ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی چیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ ہر وقت تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تاریخ ایک جاری عمل ہے۔ اسے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، مگر اس عمل کو سمجھنے کے لیے مورخ تاریخ کو کئی حصوں یا زمانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں انہیں دیکھا اور سمجھا جا سکے۔ مثلا تاریخ کی ایک تقسیم تو قدیم عہد، درمیانی عہد اور جدید عہد ہے۔ اب قدیم عہد کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ زمانہ ہے کہ جب انسان نے لکھنا نہیں سیکھا تھا، اس لیے اسے تاریخ سے قبل کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس حصے میں قدیم پتھر کا زمانہ، درمیانی پتھر کا زمانہ اور جدید پتھر کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے کی معلومات کی بنیاد آثار قدیمہ کی کھدائیوں پر ہے۔ اس کے بعد کا عہد کانسی کا عہد ہے، جس میں تہذیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے جس عہد کی ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ پتھر کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا دور آتا ہے اس کو کانسی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ کانسی دور کی تہذیبوں میں سے میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور چین کی تحریروں کو پڑھ لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں ہماری معلومات کافی زیادہ ہیں، لیکن وادی سندھ کی تہذیب کا رسم الخط ابھی تک نہیں پڑھا جا سکا، اس لیے اس کی بہت سی معلومات ابھی تک ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پتھر کے ادوار کا ذکر کریں گے۔ پتھر کے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم پتھر کا دور، وسطی پتھر کا دور اور جدید پتھر کا دور۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان تینوں ادوار پر بات کریں گے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.